بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ ایک جو ابھی کچھ دن پہلے ایک فیصلہ آیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا سود کے متعلق، اس کے اوپر، اور دوسرا ایک سیاسی مسئلہ ہے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنے لیٹسٹ انٹرویو میں جہانگیر ترین صاحب کے متعلق کچھ الزامات لگائے، انہوں نے علیم خان کے متعلق بھی کچھ کہا اور اس کی طرف سے ان کی طرف سے بھی کچھ جواب آیا، تو اس کے اوپر بریفلی بات کروں گا۔ تو پہلے جو سود کا معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1992 میں بیسیکلی فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، اور وہ پھر مطلب مسئلہ اتنا لٹکا کہ اب یہ آپ تقریباً کوئی 30 سال کے بعد، 30 31 سال کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے مطلب ہے کہ وہ فیصلہ آیا، اور اب جا کے فیڈرل شریعت کورٹ نے وہ فیصلہ مطلب ہے کہ یہی کہا کہ جی جو سود ہے اس کا خاتمہ ہر حال میں، اور 5 سال کا انہوں نے ٹائم دیا۔ اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس بارے میں مطلب ہے کہ بہت سی رکاوٹیں آئیں، مطلب ہے سپریم کورٹ میں بھی کیس جاتے رہے، دوبارہ سے ریمانڈ ہوا فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ لیکن میں جس مسئلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں میں صرف اتنا بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کی چونکہ حکومت کا 1992 میں ان کا فیصلہ تھا کہ اس فیصلے کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، جو کہ ہمارے آئین کے تحت ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر حال میں اس کو ختم ہونا چاہیے سود کو۔ لیکن وہ ایک ایسا مطلب ہے کہ فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کا جو کہ بڑا گناہ والا کام تھا، بہت بڑا گناہ، اور یہ اس قسم کا گناہ ہے کہ جب ظاہر ہے آپ کے ساری کی ساری معیشت سود کے اوپر ہو، جب آپ کے بینکنگ سسٹم سارا کے سود کے اوپر ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا ہر دوسرا شخص سود میں، اگر سود کے لین دین میں کسی بھی لحاظ سے اگر انوالو ہے، تو اس اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک بات تو یہ کہ جی اب چونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کا مطلب ہے کہ PMLN کی حکومت ہے، اور ان کی حکومت میں دوبارہ سے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا 30 31 سال کے بعد، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کہ جی وہ اس گناہ کا، جو کہ میں پھر یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو بھی آپ ظاہر ہے قرآن و حدیث کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سود کا جو سود کے متعلق جو کوئی لکھا ہے تو آپ کام اٹھتے ہیں اس کو پڑھ کے کہ جی کتنا بڑا گناہ ہے سود کے جو لین دین میں اگر آپ انوالو ہوتے ہیں۔ سو یہ جو گناہ کا کام ہے، اس کے بعد 1992 کے بعد 2 حکومتیں آئیں نواز شریف صاحب کی، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو انڈو نہیں کیا، اور اب لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ایک اس کا کفارہ ادا کریں، اور کفارہ یہی ہے کہ جو فیصلہ اب فیڈرل شریعت کورٹ نے مطلب ہے کہ دیا ہے اس کو فوری طور کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، آلدو انہوں نے 5 سال کا ٹائم دیا کہ 5 سال تک اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے۔ میری 2 دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بھی یہی بات کی پریسائسلی، میں نے ان کو کہا کہ جی یہ ایک برڈن ہے یہ آپ کی فیملی کے اوپر، یہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، اور یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، اور جو کہ ابھی میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی آپ کو دوبارہ مل گئی کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور آپ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ آپ کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اس ملک سے ہمارے اور جو ہمارے لوگ جو سود مختلف ہمارا بینکنگ سیکٹر سسٹم جو ہے، ہمارا جو اکانومی ہے اس پاکستان کی، جو ہمارا جو جتنا بھی جو اکنامک سسٹم ہے، تاکہ اس یعنی کہ چیز سے اس کو پاک کیا جائے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ گاہے بگاہے عمران خان صاحب جب ان کی گورنمنٹ تھی ان کو بھی میں لکھتا رہا، کئی دفعہ کہتا رہا کہ جی آپ بھی خدا کا واسطہ ہے، یہ جو سب سے بڑا جو ہمارے اس وقت ملک میں جو سب سے بڑا برڈن وہ یہی ہے کہ ہم انٹرسٹ جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 3,000 ارب روپے سے زیادہ ہیں، اس سال کی بھی 3,000 ارب روپے سے بھی زیادہ اس سال ہم نے صرف سود کی مد میں دینا ہے ہم نے، اور اس کا زیادہ اس رقم کا تعلق ہمارا لوکل مطلب یہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو میں عمران خان صاحب کو بھی کئی دفعہ میں نے ان کو کہا کہ پلیز آپ
جس طرح کے کچھ اسلامک جو اکانومسٹ ہیں، اسکالرز ہیں، جس طرح تقی عثمانی صاحب ہیں، جس طرح میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے عمران خان صاحب کے، اور پھر فارمر سیکرٹری فائنینس کافی عرصہ وہ سیکرٹری فائنینس بھی رہے، انہوں نے بھی چونکہ یہ جو جب سود کا جو میں سپریم کورٹ میں جب یہ چیلنج کیا گیا کیس، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے میرے خیال کو 5-6-7 دن وہاں پہ اس کے اگینسٹ بحث کی تھی کہ جی اس سود کو ختم ہونا چاہیے، اور پھر کیا کہ جی اس کا الٹرنیٹ کیا ہے۔ تو میں نے عمران خان صاحب کو کئی دفعہ یہ کہا کہ جی آپ اس طرح کے جو اسلامک جو اسکالرز ہیں اور جو اکانومسٹ ہیں، اسلامک اکانومسٹ ہیں، ان کا آپ دوسرے جو آپ کے جو لوگ ہیں، جس طرح کے آپ کے جو فرض کریں فائنینس منسٹر ہیں، یا یہ کنونشنل جو آپ کو بتایا کہ جس قسم کی بھی ہماری بینکنگ اور اکنامک سسٹم ہے، اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، ان کو آپس میں بٹھا کے تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بحث کروا کے تو ایک وے فارورڈ آپ فیصلہ کریں کہ جی کس طریقے سے ہم اس سود سے ہم اس ملک کو جان چھڑائیں، بیکاز نہ صرف یہ گناہ کا کام ہے بلکہ یہ ہمارے بجٹ کے اوپر سب سے بڑا برڈن یہی والا ہے۔ تو لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اینی ہاؤ میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی میری درخواست ہوگی کہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو پریس کریں، اور وہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہیں کہ جی اس چیز سے آپ جو بھی ہو، آپ ایز ارلی ایز پاسبل اس سود والے جو چیز ہے اس سے آپ جان چھڑائیں، اور ہماری اکانومی کو اس چیز سے پاک کریں ایز پر دا ڈیسیژن آف دا فیڈرل شریعت کورٹ۔ اور یہ اسحاق ڈار صاحب چونکہ وہ بھی اسلامی ذہن کے آدمی ہیں، ان کو بھی سارا ان ایشوز کا پتہ ہے، تو ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ بھی اس چیز میں اپنا حصہ ڈالیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ دوسرا بریفلی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے ظاہر بہت سی باتیں کی، بہت سی باتوں کے اوپر مطلب ایک تو انہوں نے کانسپریسی والی بات جو بہت کرتے آ رہے بیانیہ جو انہوں نے چلا دیا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو لاسٹ ایئر جولائی سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ مختلف مطلب ہے کہ جو بھی ان کا ہے کہ وہ مختلف قسم کے چیزوں میں انوالو تھے، اور پھر انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض جو ہے وہ سردیوں تک جو ہے کم از کم وہ ان کے ساتھ رہیں، وہ کنٹینیو کریں، اور انہوں نے کہا کہ وہ میری آئیز اینڈ ایئرز انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں کہا، اور پہلے وہی یہ الگ بات ہے وہ کہتے تھے کہ اس لیے ہم چاہتے تھے وہ کنٹینیو کریں کیونکہ افغانستان کا جو پرابلم تھا کہ جی جو افغانستان کے جو حالات ہیں چونکہ وہاں پہ طالبان آ گئے، اور اس کے بعد ایک جو کہ ٹرانزیشن ہے اس کی کوئی امپلیکیشن نہ ہو پاکستان کے اندر کوئی نیگیٹو، تو اس لحاظ سے وہ یہ کہتے تھے کہ میں چاہ رہا تھا کہ جنرل فیض وہاں پہ DGISI قائم رہے، لیکن ابھی انہوں نے ایک نئی بات کر دی اور اس کے اوپر ہے ایک کنٹروورسی چلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علیم خان کے متعلق بات کی کہ 300 ایکڑ ان کی جو زمین ہے لاہور جو ہے اس کو وہ لیگلائز کروانا چاہ رہے تھے، اور اسی لحاظ سے انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا کہ جی وہ شوگر مافیا کے ساتھ انہوں نے ان کو کنیکٹ کیا کہ جی ان کے چونکہ انٹرسٹ تھے تو اس لیے ان سے ڈفرینسز ہوئے، اور اس کے اوپر جہانگیر ترین صاحب کو میں نے ویسے ان کا وہی جو کلپ تھا عمران خان صاحب کو بھیجا تو انہوں نے وہ کہا کہ جی یہ بالکل غلط بات ہے، فالس، انہوں نے کہا کریزی اینڈ فالس، یعنی بالکل غلط بات مطلب عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا علیم خان صاحب نے تو ایک اپنی لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی، اور اس کے اوپر انہوں نے تو بہت زیادہ باتیں کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل مطلب ایک انہوں نے رد کر دیا جو عمران خان صاحب کا جو تھا، انہوں نے کہا میری 3 نہیں بلکہ 3000 ایکڑ وہاں پہ جگہ ہے، اور پھر وہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عام لوگوں سے مارکیٹ پرائس کے اوپر لی، میں کسی قسم کی وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کا فیور عمران خان صاحب سے لیا، وہ تو کہتے ہیں کہ میری تو سوسائٹی اور جو بھی یہ جو کاروبار ہے وہ تو 2010 بلکہ اس سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے متعلق بلکہ انہوں نے پھر یہ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ چیزیں کھول دوں کہ وہ کیا کیا کچھ عمران خان صاحب کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہیں آپ اوپن ڈیبیٹ کروا لیں کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، عمران خان صاحب بیٹھ جائیں، میں اور جہانگیر ترین، تو کھلے مطلب دنیا ساری کے سامنے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس نے کچھ کیا۔ تو وہ بار بار خیر اینی ہاؤ یہ فرح خان کی بات کر رہے تھے، اور پھر ایک
ڈیولپر کی بات کر رہے تھے اشارتاً، میرا خیال ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ملک ریاض کی بار بار نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن اشارتاً بار بار ایک ڈیولپر کی بات کر رہے تھے کہ ان کو کتنا کس قدر مطلب ہے کہ نوازا گیا، یا انہوں نے کیا کچھ عمران خان صاحب کے لیے کیا، اس طرح کی وہ کچھ بات کر رہے تھے. اور یہ کہ جی یہ وہ چیزیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو اینی ہاؤ یہ الزامات ہیں، ایکوزیشنز اور کاؤنٹر ایکوزیشنز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس قسم کے ایشوز ہیں، کیونکہ ایک ان چیزوں میں کچھ معاملات میں ظاہر ہے آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے، جس طرح قادر یونیورسٹی کا جو کیس ہمارے سامنے آیا، تو اس کے اوپر پھر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ جیسے پہلے نیب کرتا تھا اور نیب بلا سوچے سمجھے، چونکہ اپوزیشن میں اب چونکہ چلے گئے عمران خان صاحب اور چونکہ الزامات لگ رہے ہیں، فرح خان کا بھی انہوں نے کیس اٹھا لیا. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پیور طریقے سے بڑے میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، اور واقعی اگر کہیں کرمنل اسپیکٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ ضرور کوئی کرمنل پروسیڈنگ کرپشن کا کیس کریں. ادروائز اگر یہ ٹیکس میٹرز ہیں جس کے بھی ہیں وہ ٹیکس ایف بی آر کو اتنا اسٹرینتھن ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ پہلے بھی کیا جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی پہلے بھی نہیں کیا جا سکا. لیکن جو بھی مسئلے اس قسم کے ہیں جو پیسے کے لین دین کے ہیں، اور کسی کے فرض کریں ایسٹس ہیں اور اس نے ریسورسز کم ہیں، ایسٹس اس کے زیادہ ہیں یا زیادہ بن گئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ایف بی آر کو بھیجیں ان کا کیس، اور وہاں پہ تاکہ یہ ٹیکس کے معاملات ہیں اور اسی طریقے سے ان کو حل کیا جائے، ان سے جرمانہ لیا جائے. اور اگر اس میں وہی والی بات کہ کوئی کرمنل اسپیکٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس واقعی کوئی سالڈ بنتا ہے، تو پھر وہ جو ہے آپ ایف آئی اے کو یا جو بھی اور ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو دے دیں. نیب کے حق میں ویسے میں بالکل نہیں ہوں کہ نیب کو کسی بھی اس قسم کے، بیکاز نیب نے بہت گند کیا بہت پہلے بھی. اور اگر نیب کو اس قسم کے عمران خان صاحب کی دشمنی میں، یا عمران خان جس طرح عمران خان خود استعمال کرتے رہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اگینسٹ نیب کو، اگر یہی رویہ اس گورنمنٹ نے کیا، تو نیب کی یہ بیماری جو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے، یہ بیماری اس طرح چلتی رہے گی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.